بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے عبادت کے طریقے متعین فرمائے، اسی طریقے سے دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے بھی راستہ متعین فرما دیا۔ اور یہی نہیں کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے راستہ متعین فرما دیا، بلکہ اس پر عمل کر کے دکھلانے کے لیے، اور وہ دین کی محنت کا راستہ کون سا ہے اسے عملی طور پر سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسول علیہم الصلوات و تسلیمات کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور انبیاء کا طریقہ دین کو زندہ کرنے کا وہ دعوت کی محنت ہے۔ کہ دعوت کیا ہے؟ کہ دعوت ہر ایک کو اپنی ذات سے خود پہنچ کر دعوت دینا اور اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی ان کو سمجھانا، اور خصوصاً جن کے اندر دین کی طلب نہیں ہے اور دین سے دور ہیں اور مسجدوں کے ماحول سے دور ہیں، ایسے لوگوں کے پاس خود طالب بن کر جانا اور پھر ان کو بھلائی کی دعوت دینا اور فرشتوں کے ماحول میں لانے کی کوشش کرنا، یہ وہ طریقہ ہے جو تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ اور چونکہ یہ طریقہ ظاہری رسم و رواج کے خلاف ہوتا تھا، اس وجہ سے دیکھنے والے ان لوگوں کو گمراہ بھی کہتے تھے اور گمراہ کرنے والا بھی کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو لوگ آپ کو دیوانہ، مجنون اور جادوگر کہا کرتے تھے، بلکہ دنیا دار لوگ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو لوگوں کو گمراہ کرنے والا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص کی یہی رائے تھی، یہی خیال تھا کہ یہ ہاشمی انسان اور یہ ہاشمی آدمی، یہ ہاشمی شخص وہی ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو اس پر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات صبر کیا کرتے تھے اور ان کی سخت باتیں اور کڑوی باتیں برداشت کیا کرتے تھے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ان کی کڑوی باتوں کو آپ برداشت کریں، اور یہی نہیں بلکہ ان کے خلاف دل کے اندر جو انتقام کا جذبہ ہے اسے بھی دل کے اندر سے نکال دیں۔ صبر کرنا ہی نہیں بلکہ دل کے اندر بشری تقاضے کی وجہ سے جو انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اسے بھی دل کے اندر سے نکالنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی دعوت کے سلسلے میں یہ بیان چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہر ایک کو جا جا کر دعوت دیا کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کو بھی دعوت دیتے تھے جن کا نام کیا ہے یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا نہیں، اور معمولی درجے کے غلام کے پاس بھی جاتے انہیں بھی دعوت دیتے، اپنے یہودی غلام ہیں انہیں بھی دعوت دی۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہر ایک کی کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو دین کی دعوت دے اور ان سے غافل نہ رہے۔ قبیلہ عدویہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے یہ واقعہ سنایا، یعنی اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا، کہ میں مدینے کے ارادے سے نکلا اور ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ وہاں دو آدمی آپس میں بکری کا سودا کر رہے ہیں، دو آدمی آپس میں ایک بکری کا سودا کر رہے ہیں، اور خریدار بیچنے والے سے کہہ رہا ہے کہ خرید و فروخت میں اچھا معاملہ کر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ یہی ہے وہ ہاشمی شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جس نے لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک اور شخص آتا ہوا نظر آیا جس کا جسم بہت خوبصورت اور پیشانی چوڑی اور ناک پتلی اور بھویں باریک تھیں، اور سینے کے اوپر والے حصے سے ناف تک کالے دھاگے کی طرح
کالے بالوں کی ایک لکیر تھی، سینے کے اوپر کے حصے سے ناف تک کالے دھاگے کی طرح ایک کالے بالوں کی ایک لکیر تھی، اور وہ شخص 2 پرانی چادروں میں تھا۔ وہ ہمارے قریب آیا اور قریب آ کر السلام علیکم کہا۔ ہم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اتنے میں وہ خریدار کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بکری والے سے فرما دیجئے، حکمن فرما دیجئے کہ یہ میرے ساتھ لین دین میں اچھا معاملہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ تم اپنے مالوں کے خود مالک ہو، اور میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے اپنے مال یا جان یا عزت کے بارے میں کسی قسم کے ناحق ظلم کا مطالبہ نہ کر رہا ہو۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ رحم فرما ایسے شخص پر جو خریدنے اور بیچنے میں نرمی کرے، لینے میں نرم ہو اور دینے میں نرم ہو، اور قرضہ دینے میں نرم ہو اور قرضے کے تقاضے کرنے میں بھی نرمی کرے۔ خریدنے میں اور بیچنے میں، لینے میں، دینے میں اور قرضہ دینے میں اور قرضے کے تقاضے کرنے میں نرم معاملہ کرے، نرمی والا ہو، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے دادا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر کہا، خدا کی قسم اس شخص کے اور اس آدمی کے تمام حالات میں اچھی طریقے سے معلوم کروں گا، اس لیے کہ ان کی یہ ساری باتیں بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی ہیں، ان کی میں تحقیق کروں گا۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گیا اور میں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح مڑ کر میری طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ تواضع کی بات ہے کہ کسی نے پکارا اور وہ انجان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ صرف چہرہ اس کی طرف کرتے، پوری طرح اس کی طرف مڑ کر متوجہ ہوئے، اور آپ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ہی ہیں وہ جس نے لوگوں کو گمراہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کے آبا و اجداد جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے ان سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں۔ داعی اپنے کام پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، اور اپنے اعمال پر اور اپنی محنت پر وہ تکبر نہ کرے، بلکہ اس کی نفی کرے، اور جو کچھ ہوا اسے اللہ کی طرف منسوب کرے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ تو اللہ نے کیا۔ اس کا اثر پڑا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ اپنی دعوت میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ اپنی دعوت میں کیا چیز فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی کہ میں محمد ہوں، یعنی اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا اس پر ایمان لاؤ، اور لات اور عزا یہ 2 بت ہیں ان کا انکار کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ یہ ہے کہ ہمارے مالدار اپنے مال میں سے کچھ ہمارے فقیروں کو دے دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس چیز کی اور جن چیزوں کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ بہت عمدہ چیزیں اور بہت اچھی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں میرے دادا کہ اس گفتگو اور ملاقات سے پہلے میرے دل کی حالت یہ تھی کہ روئے زمین میں کوئی انسان مجھے آپ سے زیادہ مبغوض میرے نزدیک نہیں تھا، اور اس گفتگو اور اس ملاقات کے بعد میرے دل کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ مجھے اپنی اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ پھر میری زبان سے ایک بات نکلی کہ میں پہچان گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم پہچان گئے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان چیزوں پر ایمان لاتے ہو جو مجھ پر نازل کی گئی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں اور ان چیزوں پر ایمان لاتا ہوں جو آپ پر نازل کی گئی۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا ارادہ ہے کہ ایک چشمے میں جاؤں جہاں بہت سارے لوگ اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں اور میں ان کو ان چیزوں کی دعوت دوں جن چیزوں کی آپ نے مجھے دعوت دی ہے، اور مجھے اس بات یہ امید ہے، یقین ہے کہ اگر میں ان کو دعوت دوں گا تو وہ سب آپ کی اتباع کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کو دعوت دو۔ چنانچہ وہ گئے ان لوگوں کے پاس جو اس چشمے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور انہیں دعوت دی، تو اس چشمے میں ٹھہرے ہوئے سارے مرد اور ساری عورتیں ان کی دعوت پر مسلمان ہو گئے کہ ابھی خود اسلام میں داخل ہوئے اور فوراً ان تمام بھلائیوں کا دوسروں تک پہنچانے کا اتنا جذبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور فوراً ان کو دعوت دینے کے لیے گئے اور ان کی دعوت پر اس چشمے میں ٹھہرے ہوئے سارے لوگ مرد عورتیں سب مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ محنت اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بنو نجار کے ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا اے مامو جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ تو انہوں نے کہا میں ماموں ہوں یا چچا؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ نہیں بلکہ تم ماموں ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ اس کلمے کا پڑھ لینا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس کلمے کا پڑھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرانے بیٹھ گئے اور اسے دعوت دینے لگے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس کے پاس اس کا باپ بھی تھا، وہ لڑکا یہودی اپنے باپ کو اپنے والد کو دیکھنے لگا سوالیہ نظر سے، تو باپ نے کہا فوراً کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے وہاں سے تشریف لائے اور گھر سے باہر نکلے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے دل کے اندر ناگواری ہے، مسلمان ہونے کے سلسلے میں میرے دل کے اندر ناگواری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں اگرچہ ناگواری ہو پھر بھی تم مسلمان ہو جاؤ سلامتی پاؤ گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله